والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور سارے جہاں کے داتا، معراج کے دولہا، حبیب خدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جمیل نظم و نثر کے ذریعہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، بلکہ عشق و محبت رسول میں ڈوب کر آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ میرے بعد بھی آپ کو سننا ہے۔ چند منٹوں کے لیے بندہ احقر آپ کی خدمت کو حاضر ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سب سے بڑا حق کا پیغام ہے۔ آج کے اس اجلاس کا نام ہے پیغام حق کانفرنس۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سب سے بڑا پیغام حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے میرے رسول کے پیغام حق کو ٹکرایا وہ یقیناً بد نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کلمہ حق کا اقرار بھی کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور ہمارے کلمے کا ایک جز بھی ہے، مگر آپ اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیے۔ محمد الرسول اللہ، جس کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول، بولیے زور سے، ہیں۔ محمد اللہ کے، زور سے بولیے گا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بابا، اگر آپ کے دادا نے انتقال کر لیا ہے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے ابا ہیں، میرے دادا ہیں، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ میرے دادا تھے، میرے ابا تھے۔ لیکن جب آپ کا باپ زندہ ہو، آپ کا دادا زندہ ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ میرے ابا زندہ، بولیے زور سے، میرے ابا زندہ ہیں، میرے دادا زندہ ہیں۔ یہ ہیں کا استعمال بتاتا ہے کہ جب زندہ کوئی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے تھے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا ترجمہ صرف آپ نہیں، صرف میں نہیں، ہر مسلمان، حاجی ہو یا غازی، ہر نمازی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، گستاخان رسول ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول، زور سے بولیے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بتاتا ہے کہ میرا رسول کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ محمد الرسول اللہ۔ پورے قرآن کی تلاوت کر ڈالیے،
اس کے مفہوم کو، اس کے معانی کو جانتے ہوئے پڑھیے تو آپ کو بہت سارے نبیوں کا ذکر ملے گا۔ آدم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نوح کا ذکر قرآن میں موجود ہے، موسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، عیسیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے علیہم السلام۔ لیکن ان انبیاء کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں رسول اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں ملے گا کہ آدم رسول اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ صرف پورے انبیاء کرام کی جماعت میں ایک ہی بندہ ایسا ہے، ایک ہی نبی ایسا ہے، ایک ہی رسول ایسا ہے جس کا ذکر اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام، اس رسول کا نام، اس نبی کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے رسالت پیغام حق کانفرنس۔ اللہ اللہ، 40 سالہ زندگی ذرا میرے نبی کی آپ دیکھ لیجئے، صاف ستھری زندگی ہے۔ مکہ کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا، ہر ایک رسول اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے، تعریفات کے پل مانتا ہے۔ محمد امانت دار ہے، محمد صادق ہیں، محمد بیواؤں ملجاؤں کے مددگار ہیں، محمد خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر تعریفاتی جملے تھے، لیکن جب 40 سال کی پوری زندگی میرے نبی کی گزر جاتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے پیغام حق سناؤ، زور سے بولو اور بلند آواز سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغام حق سناؤ، تو میرا رسول فاران کی چوٹی پر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، اے لوگو، یہ 360 بت جنہیں تم پوجتے ہو، یہ انسان کی مقدس پیشانی کے لیے یہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، پوری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ بولو لا الہ الا اللہ، زور سے بولیے لا الہ الا اللہ۔ نبی نے فرمایا قولو، قولو کا معنی ہے بولو۔ ابھی آپ نے بہت اشعار سنے اور جھوم جھوم کے سنے، لیکن کیا کسی بھی شعر کا مفہوم آپ نے سمجھا؟ کسی بھی شعر کا مفہوم آپ نے نہیں سمجھا۔ اگر آپ شعر کا مفہوم سمجھ لیتے تو یقین جانیے آپ کی کایا پلٹ ہو جاتی۔ اب حقیقی معنوں میں عشق رسول کا جام پی لیتے۔ کوشش کرو کہ آپ سچائی کو سمجھ سکو اور حق کے پیغام کو جان سکو۔ میرے سرکار نے فرمایا قولو، قولو کا معنی ہے واہ واہ سبحان اللہ، قولو کا معنی ہے بولو، قولو قولو کا معنی ہے کہو۔ کیا کہو؟ میرے ساتھ پڑھیے آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ یہ 360 بت جنہیں تم پوجتے ہو، ان میں سے کوئی بھی تمہارا خدا نہیں، معبود برحق نہیں، اور میں اس کا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں۔ پھر فرماتے ہیں نبی قولو، بولو، کہو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فدخلہ الجنہ۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔
کتنا آسان ہے جنت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور حقیقت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو، روزہ نہ رکھو، جنت میں چلے جاؤ گے. حج نہ کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. زکوٰۃ نہ دو، جنت میں چلے جاؤ گے. رسول پاک نے فرمایا پڑھ لو، جنتی ہو جاؤ گے. آپ کے ذہن پہ یہ سوال ابھر رہا ہوگا، لیکن آل رسول اس کو واضح کر دینا چاہتا ہے. سن لو، یہ تو میرے نبی کی بات ہے. نبی کو جو دیکھ لے گا، ایمان لے آئے گا، چاہے اس کے نام اعمال پہ کوئی بھی نیکی ہو یا نہ ہو، صرف رسول اللہ کی زیارت، رسول اللہ کا دیدار، صرف رسول اللہ کے سامنے اس کلمے کو پڑھ لینا، اس پر ایمان لے آنا، جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. کل وعد اللہ الحسنى. لیکن آل رسول پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے، یہ رسول اللہ کو خالی دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ہی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ آج بھی کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے نام اعمال پہ کوئی نیکی نہ ہو، قسم خدا کی اس کو ایماندار سمجھا جائے گا اور اس کو جنتی سمجھا جائے گا. ہاں، اگر اس کو موقع نہیں ملا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے پڑھا، لیکن اس کے بعد اس کو موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے. ابھی نماز کا کوئی وقت آیا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا. ابھی رمضان کا روزے کا مہینہ آیا نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا. ابھی اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی نہیں تھی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. جو صوفی صاحب ہے کہ نہیں، مولانا الیاس صاحب، وہ جنتی ہے. ہاں، اگر اس کو موقع ملا، اس کے باوجود اس نے نمازوں کو ترک کیا، روزوں کو ترک کیا، حج کو ترک کیا، زکوٰۃ کو ترک کیا، تو وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ گناہگار مسلمان ہے. خدا میرا جب چاہے گا اس کو بھی بخش دے گا، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. نعرہ رسالت، حضور شیر اہل سنت. زندگی پیدا کیجئے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا، اور سب سے بڑا پیغام حق یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہ پیغام حق کیا ہے؟ لا الہ، پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پیغام حق ہے، مگر کس ماحول میں میرے نبی نے یہ پڑھا، کس وقت میں یہ پڑھا؟ اللہ اللہ. تھوڑی دیر پہلے جن لوگوں نے نبی کریم کی تعریفات کے پل باندھے تھے، جیسے ہی نبی نے یہ پیغام دیا، ان لوگوں نے گالیوں سے ان کا استقبال کیا، گندی گندی گالیاں دی، برا بھلا کہا، مذمت کے الفاظ کہے، لعنت و ملامت کی، مگر میرے نبی نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس حق کے اعلان کو جاری رکھا، حق کے پیغام کو نشر فرمایا. اس کے بدلے میں ان کو گالی کھانی پڑی. کبھی کبھی ان کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا، کبھی کبھی ان کے سر پہ گندگیوں کا ٹوکرا رکھ دیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، زخمی کر دیا جاتا تھا. مگر میرا رسول حق کا پیغام اس حالت میں بھی نشر کرتا رہا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آج سے یہ ٹھان لو کہ آئے طوفان آئے، زلزلہ آئے، آندھیاں چلیں، آسمان
کود پڑے، لیکن حق کا اعلان کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ حق کا ایک پیغام کل بھی پہنچاتے تھے، آج بھی پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک دنیا میں زندہ ہیں حق کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ اللہ، کیا کہنا ہے میرے نبی کے پیغام حق کا۔ کبھی کبھی میرے نبی کے ساتھ ایسا بھی ماحول پیدا ہوا ہے کہ میرے سرکار نے پیغام حق پہنچایا تو ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، ان کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک مقام ہے طائف، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے پیغام حق پہنچانے کے لیے نبی پاک کو بھیجا تھا۔ میرے نبی جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے حق کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور خالی ٹھکرایا نہیں بلکہ اوباش، لوفر، لچے لڑکوں کو میرے نبی کے پیچھے دوڑا دیا گیا۔ وہ لوگ گالی گلوچ ہو ہلہ کرتے ہوئے نبی پاک کو تکلیف پہنچاتے رہے، پتھر بھی برساتے رہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میرا نبی زخموں سے چور زمین پر بیٹھ گیا، سر میں چکر تھا، تو ان لڑکوں نے پیچھے سے ان کے بغل میں ہاتھ دے کر پھر کھڑا کیا، پھر وہی حرکت کی۔ میرے سرکار لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کی رحمت کو پیار آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا کے چہکتے بلبل جناب جبرائیل کو روئے زمین پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی مزاج پرسی فرمائی ہے۔ مزاج پرسی سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی سمجھتا ہے؟ ابھی یہ محمد علی فیضی بول رہے تھے، اگر اردو سمجھتے ہو تو آپ مزاج پرسی نہیں سمجھتے ہو تو اشعار کیا سمجھتے ہو گے؟ وقت کو ضائع مت کیا کرو۔ مزاج پرسی کا معنی ہے کہ آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، آپ کے مزاج کیسے؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی مزاج پرسی فرمائی ہے، کیسے مزاج ہے؟ میرے سرکار نے اس موقع پر بھی شکر الہی بلند فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے، اور یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کے فرشتے کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ مسخر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ ہم تو جانتے ہیں نا آپ کتنا سمجھتے ہیں، مگر آپ نعت خوانی ہی میں مستی کرتے ہیں، اشعار کہاں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، اس فرشتے کو جو پہاڑ کا ہے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی آپ کا اس کو تابع بنا دیا گیا ہے، آپ جو بولیں گے وہ یہ کرے گا۔ فرشتہ ظاہر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا تابع مجھے بنایا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس پہاڑ کو ایسے اٹھاؤں اور ان تمام گستاخوں کے سروں پہ لاد دوں، اسی کے اندر دب کے رہ جائے۔ حضرات، آج کے زمانے میں انتقامی جذبہ بہت ہے، بدلہ لینے کا جذبہ بہت ہے، وہ بھی بدلہ اگر کسی نے ایک تماچا مارا ہے، جب تک اس کو 10 تماچا آدمی مار نہیں دیتا ہے اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اور پھر تو قبیلہ قبیلہ، خاندان خاندان انتقامی جذبہ کار فرما رہتا ہے، مگر قربان جائیے میرے رسول پر اور ان کی رحمتوں پر۔ اللہ نے اختیار دے دیا تھا، پاور دے دیا تھا کہ اس فرشتے کو اگر رسول اللہ حکم دیتے تو اس پہاڑ کو لوگوں کے سروں پہ رکھ دیتا، اسی کے اندر دب کے مر جاتے۔ لیکن میرے سرکار نے ارشاد فرمایا
میرے فرشتوں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو میں کروں، جو میں کہوں وہی تم کرو، لہذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، میں جو دعا کروں تم اس پر آمین کہو۔ ذرا زندگی پیدا کرو۔ یہ تقریر 10 بجے رات میں ہونی چاہیے تھی، رونا ہے ہماری جماعت پر۔ میں جو دعا کروں آپ اس پر آمین کہو۔ اللہ اللہ، میرے سرکار نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے، ان لوگوں کو مہلک بیماریاں دے دے کہ تڑپ تڑپ پر مر جائیں۔ میرے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ میرے سرکار نے اپنے نورانی ہاتھوں کو بلند کیا، فرشتوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور میرے سرکار نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ تیرے نبی کو پہچان دے۔ میرے سرکار نے حق کا پیغام پیش کیا تھا، اور اس پیغام پیش کرنے کے نتیجے میں میرے سرکار پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے، میرے سرکار پر ستم ڈھایا گیا تھا، پتھر مارے گئے تھے، لہو لہان کر دیا گیا تھا، مگر میرے سرکار کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، انتقام لینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میرے سرکار نے یہ خواہش رکھی کہ یہ لوگ اگر آج ہمیں نہیں مان رہے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوں گے وہ تو کل مان سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ تیرے نبی کو پہچان دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پتہ کیا چلا؟ پیغام حق پہنچاتے رہیے، زور سے بولیے، پیغام حق پہنچاتے رہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر تم پر کوئی ظلم ڈھائے اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اسی لیے آل رسول یہ کہتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں ہمیشہ حق کا پیغام نشر کیا ہے۔ زور سے بولیے، میں نے زندگی میں ہمیشہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کون سا خطہ ہے آپ کے پورب مدناپور اور پچھم مدناپور کا جہاں پر آل رسول نے اعلان حق نہ کیا ہو، پیغام حق نہ پہنچایا ہو؟ اس کے نتیجے میں بہت سارے طوفان آئے، آندھیاں چلی، زلزلے آئے، لیکن آل رسول یہی کہتا رہا، ہم کبھی بھی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے نہ بارود سے ڈرتے ہیں اور نہ بمبو بندوق سے ڈرتے ہیں، نہ ہائیڈروجن بم سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو ہم جس کے ہاتھ میں بکے ہیں وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی کی حفاظت میں ہم نے پیغام حق بلند کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی مصلحت کو سامنے نہیں رکھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو روزی دینے والا ہے، وہ جتنا چاہے گا آپ کو روزی دے گا۔ آپ کسی کی پرواہ مت کیجیے کہ اگر یہاں پر ہم حق بولیں گے تو ہماری روزی پر فرق آ جائے گا۔ کیا کوئی بندہ تم کو کبھی روزی دیتا ہے؟ بولو میرے بھائیوں، اگر موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا، اور بتانے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ امام احمد رضا نے خطبہ اور شورا کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ آج کل واٹس ایپ میں وہ پیغام گردش کر رہا ہے، لیکن فی الحال میں اس کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھو۔ ذرا زور سے بولو، اپنے خدا پر بھروسہ رکھو۔ روزی کوئی بندہ نہیں، خدا دیتا ہے۔ بندوں کے اوپر بھروسہ کر کے اگر روزی طلب کرنا چاہتے ہو تو وہ دن دور نہیں، جو روزی دینے والا بھی ہے وہی روزی چھین لینے والا بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
ہم کس کے نوکر ہیں؟ زور سے بولو میرے بھائی، ایک آواز ہو کے بولو، تم کس کے غلام ہو؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ تم کس کے نوکر ہو؟ ہم کس کے نوکر ہیں؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور یہ جلسے میں آئے ہیں نوکری کرنے آئے ہیں، یہ جو جلسے میں آئے ہیں، بولو نا بھائی، نوکری کرنے آئے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے یہ جملہ استعمال بھی کیا گیا ہے کہ ہم نوکر ہیں، نوکر۔ ارے کس کے نوکر ہیں وہ بھی بتایا گیا کہ ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ اگر تم رسول اللہ کی نوکری کرنے آئے ہو، رسول اللہ کے نوکر ہو، تو مانگو رسول اللہ سے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق کانفرنس۔ کیوں بندوں سے مانگتے ہو؟ کیوں بھکاری بنتے ہو؟ بھکاری صرف اپنے رسول کا بنو۔ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں۔ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دیار رسول سے ملتا ہے۔ زور سے بولیے، جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دیار رسول سے ملتا ہے۔ یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ بھی میرے رسول کے در سے ملا ہے، اور فرشتوں کو بھی جو کچھ مل رہا ہے یا ملا ہے وہ بھی میرے رسول کے در سے ملا ہے۔ پیغام حق نشر کرتے رہو، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو، کسی سے ڈرو نہیں، کسی کی رعایت نہ کرو۔ جو بندہ ایسا کرے گا، قسم خدا کی اس کے نام اعمال پہ اگر ایک وقت کی بھی نماز روزے نہ ہوں گے، پھر بھی وہ خدا کے کرم سے، رسول اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ زور سے بولیے، محمد اللہ کے رسول۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے رسول زندہ ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا محمد الرسول اللہ۔ اس میں کتنے الفاظ ہیں آپ یہ بھی نہیں سمجھے ہوں گے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کتنے الفاظ ہیں؟ جب آپ یہی لفظ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کیا شاعری سمجھتے ہوں گے؟ کیا علماء کی تقریریں سمجھتے ہوں گے؟ علماء تو تقریر کرنے کے لیے بہت سارے مقررین آتے ہیں اور لگاتار روانی کے ساتھ ایک دم اٹھا پٹک کر کے تقریر کر کے چلے گئے۔ آپ کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے میں ہندی کی چندی کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے محمد الرسول اللہ میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے، پیار سے کہیے گا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا لفظ ہے رسول، اور تیسرا لفظ ہے اللہ۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے، اور بلند آواز سے کہیے۔ سب سے پہلے یہ تیسرا جو لفظ ہے اللہ، اس کو آپ جان لیجئے۔ اللہ کہنے میں کوئی بندہ تھکتا نہیں، اس کی زبان پہ ضرور اللہ 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 رہتا ہے۔ آدمی دکھ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ، تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ، ڈوب رہا ہے تو کہتا ہے اللہ، ضرور کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ محمد۔ محمد آپ کہتے ہیں تو اتنی چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے اس لفظ میں،
بولتے ہی ایسا لگتا ہے کہ آدمی کے کانوں میں کوئی مدھو گھول رہا ہے، رس گھول رہا ہے، رس۔ اللہ اللہ، لفظ اللہ کہنے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تو ہم کو مل گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں تیرا باپ لا کے قرآن دیا تھا، یہ تو رسول پاک نے دیا ہے نا۔ بغیر ہمارے رسول کے کوئی اللہ والا بنا نہیں، اور نہ کوئی بن سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بلیغہ، میرے خدا کا نام ہے اللہ اور میرے رسول کا نام ہے محمد۔ یہ محمد نام کس نے رکھا؟ میرے خدا نے رکھا۔ بولتے رہیے گا سبحان اللہ۔ یہ محمد نام کس نے رکھا؟ میرے خدا نے رکھا۔ اللہ کا نام اس میں ذاتی ہے اللہ، لیکن آپ بولیے اللہ، زور سے بولیے اللہ، کہیے اللہ، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، اللہ اللہ۔ زندگی بھر کہتے رہیے اللہ اللہ، اٹھیے کہیے اللہ، بیٹھیے کہیے اللہ، کھائیے کہیے اللہ، کھانا ختم کر کے بولیے اللہ، سونے سے پہلے بولیے اللہ، جاگنے کے بعد بولیے اللہ، ہر آن ہر سیکنڈ ہر منٹ پہ اللہ 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 کہتے رہیے۔ لیکن جب آپ اللہ کہیں گے تو مجھے بولیے، آپ کے لب ہلیں گے، لب ملیں گے، لب کھل جائیں گے؟ بولیے زور سے، اور زور سے۔ جب آپ اللہ کہیں گے تو آپ کے لب ملیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، دیکھو صبح و شام، دن اور رات میں اللہ 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 کہتے رہو گے، لیکن حکمت بلیغہ دیکھو، جب اللہ کہنے سے لب نہیں ملتے ہیں تو پھر رب کیسے ملے گا؟ رب تو سمجھتے ہیں نا، اللہ کو کہتے ہیں، رب بھی نہیں سمجھتے، رب اللہ کو کہتے ہیں۔ جب لب نہیں ملے تو رب کیسے ملے گا؟ لیکن جب محمد کہیں گے تو ایک مرتبہ نہیں، دو دو مرتبہ لب ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کہہ دینے سے خدا بھی مل جاتا ہے اور رسول اللہ بھی مل جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رسول بنایا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا نبی بنایا ہے، اور وہ بھی نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، افضل الرسول بنایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سرکار ایک پہاڑ کی کھو سے گزر رہے تھے، اور ابو جہل پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ محمد بولیے، میں بڑا کہ آپ بڑے؟ یہ بھی کوئی بڑائی ہے؟ لیکن میرے سرکار نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ جب دیکھا تو کیا دیکھا میرے سرکار؟ جیسے زمین پہ گزر رہے ہیں ویسے یہ آسمان سے بھی گزر رہے ہیں۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رسول کو اللہ نے ہر جگہ بلند بنایا، بالا بنایا، اونچا بنایا۔ امام احمد رضا نے کتنے پیارے انداز میں کہا ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ بلند ہیں، اور جو رسول اللہ کے صاحب ہیں، اور جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے بارے میں تو ایک مژدہ، ایک خوشخبری میں نے سنائی کہ وہ جنتی ہیں، اور دوسری خوشخبری بھی ہم ابھی آپ کو سنائیں گے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، مومنوں کی عزت کرو، ایمانداروں کی عزت کرو، ان کی حرمتوں کو پامال مت کرو، ان کے خلاف غیبت اور چغلی مت کھاؤ، ان کے پیچھے کوئی منصوبہ مت بناؤ، اس لیے کہ جو ایماندار ہوتا ہے قسم خدا کی عزت والا ہوتا ہے۔ یہ آل رسول نہیں بول رہا ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ کافروں کی کوئی عزت نہیں،
بے ایمانوں کی کوئی عزت نہیں۔ عزت کیا ہے؟ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں سن لو، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اور ایمانداروں کے لیے عزت ہے۔ عزت والا صرف ایماندار ہے، اس کی عزت کو مت کھاؤ، اس کے عزت کو بازاروں پہ نیلام مت کرو، چغلی مت کھاؤ، غیبت مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو قسم ہے خدا کی، اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزت کو یہاں بھی بلند فرمائے گا، قبر و حشر میں بھی بلند فرمائے گا۔ پیغام حق پہنچاؤ، حق کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آخری بات سن لو، اللہ فرماتا ہے اشداء والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایماندار ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، لیکن ایمانداروں کے لیے وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالو اور بولو، کہاں تک آپ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور کہاں تک آپ اپنے مومن بھائی کے لیے نرم ہیں۔ پیغام حق آپ کو جب یہ پہنچایا جا رہا ہے، جتنا جو کچھ ہو چکا، آج سے یہ عہد کرو کہ ہم کافروں کے لیے سخت رہیں گے اور ایمانداروں کے لیے نرم دل رہیں گے۔ اور جو بندہ ایمانداروں کے لیے نرم دل رہے گا، جو بندہ کافروں کے لیے سخت رہے گا، رسول اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم الشان خوشخبری سنائی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو تم ہی بلند ہو، تم ہی بالا ہو، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم ایماندار ہو جاؤ گے، تم ہی بلند رہو گے، بالا رہو گے، عزت والے رہو گے، عظمت والے رہو گے، حرمت والے رہو گے۔ یقین جانو ایسا کرنے والا جہنمی نہیں ہوتا، بلکہ وعدہ الہی کے مطابق وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس جن بچوں نے منعقد کیا ہے، نام بہت عمدہ رکھا ہے۔ یہ لوگ کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، یہ کوئی ارب پتی نہیں ہے، سب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے بلڈنگیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی سجاوٹ کی، پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اس اجلاس کا انعقاد کیا۔ یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ قمقمے، یہ مرکری، یہ سب اپنے باپ کے لیے ان لوگوں نے نہیں کیا ہے، رسول پاک کے لیے کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر و حشر کو روشن کر دے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، جن لوگوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، ان لوگوں کے دل میں اگر عشق رسول نہیں ہوتا تو یہ اتنے پھول، یہ گجرے اور یہ لائٹنگ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کے لیے ان کی یاد میں لائٹنگ کی ہے، یقیناً فرشتے کل قبر میں ان کے لیے لائٹنگ کریں گے، مگر اس میں اخلاص شرط ہے۔ رضائے مولا کے لیے کام کیجیے، رضائے رسول کے لیے کام کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقام یہاں بھی بلند فرمائے گا اور وہاں بھی بلند فرمائے گا۔ دلپت پور کے لوگ ہمیشہ حق کے علم بردار رہے ہیں، حق کا جھنڈا ہمیشہ ہاتھ میں رکھا ہے، آندھی آئے طوفان آئے سب کا مقابلہ کیا ہے، لیکن حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے۔
میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں، مجھے آپ کی حق پسندی سے محبت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حق پسندی کی بنیاد پر میں یہاں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن بھی میں آپ سے محبت کروں گا۔ جیسے میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان جملوں کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو ہدایت کی راہوں پر گامزن کرے۔ وما علینا الا